مسلک اعلی حضرت سلام چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على رسوله وحبيبه سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ایک بار نہایت احترام اور کمال اہتمام کے ساتھ بارگاہ سید الانام علیہ الصلاۃ والسلام میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سیدنا امام غزالی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں عام اور خاص میں کئی قسم کے فرق ہیں. عوام جو چیز سوچتے ہیں وہ خواص کے سامنے دستبستہ حاضر ہے. عوام جس چیز کو خواب میں دیکھتے ہیں خواص اس کو عالم بیداری میں دیکھتے ہیں. عام لوگ جو چیزیں مشاہدہ کرتے ہیں وہ اوپر سے دیکھتے ہیں اور خواص اس کے حقائق اور اس کی تاثیر و تأثر ہر چیز کو جانتے ہیں. جو خیالات عام آدمیوں کے دل میں آتے ہیں خواص ان خیالات کو بھی معائنہ فرماتے ہیں. اس طرح کے حقائق آپ اگر بزرگان دین اور ائمہ اسلام میں تلاش کریں تو بہت صاف اور واضح طور پر آپ کو ملیں گے.
اس لیے انگریزوں کی اور غیر مسلموں کی تقلید کرتے ہوئے وہابیوں نے بزرگان دین اور خواص سے اہل اسلام سے آپ کا رشتہ کمزور اور جا کاٹنے کی تدبیریں اختیار کی تاکہ آپ لوگ ان خواص سے کٹ کر محرومی کا شکار ہو جائیں اور صرف مادیت کی روشنی میں کوئی مسئلہ طے کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سوچیں، پورا بغداد اور قرب و جوار تاتاریوں کا اور چنگیزیوں کا بڑی بڑی فوجیں رکھنے کے باوجود کوئی مقابلہ کر نہیں پا رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سلطان جلال الدین خوارزم نے ایک بہت ہی بزرگ عالم دین کو صرف اس وجہ سے قتل کروا دیا کہ ان کا ایک فتویٰ اس بادشاہ کے خلاف تھا۔ اور کیسے قتل کروایا؟ تلوار سے نہیں بلکہ اس علاقے میں جہاں برف باری سے بہت اونچی چٹان جیسی زمین سے لے کر بہت اوپر تک ایک ٹیلا لگ گیا برف کا، جس طریقے سے آج کل کشمیر کے علاقوں میں لگتے ہیں۔ تو اتنی برف باری والے علاقے میں حکم دیا اس نے کہ قد آدم گڈھا کھود کر ہاتھ پاؤں باندھ کر ان عالم صاحب کو اس برف کے گڈھے کنویں میں دفن کر دیا جائے اور اوپر سے برف باری کی جائے، وہ ساری برف سے ان کو چھپا دیا جائے۔ آپ اسی میں وصال فرما گئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو ارشاد فرمایا، کیا اس جلال الدین خوارزم کو یہ پتا نہیں کہ رسول پاک نے فرما دیا موت العالم موت العالم، ایک اللہ کے بزرگ اس کی بارگاہ کے مقبول عالم کو موت کے گھاٹ اتار دینا عالم کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اور سلطان جلال الدین خوارزم کو میری طرف سے یہ اطلاع پہنچا دی جائے کہ اب اللہ کا عذاب تیرے اوپر اور تیرے ملک پر آنے والا ہے۔ سرکار غوث پاک تو دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد تاتاریوں نے حملہ کیا اور اس حملے کا اثر یہ ہوا کہ چنگیز خان نے مسلمانوں کے سروں سے ایک مینارہ بنوایا تقریباً 100 گز اونچا، اور پھر مسلمان کو قتل کروا کر پیالے میں خون جمع کروایا اور کہا یہ میری خوراک ہے، اور پی گیا۔ اس طرح کے مظالم ہوئے، اور صرف یہی نہیں،
کہ اس طرح پر ان لوگوں نے، تاتاریوں نے مسلمانوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا ظلم کیا. یہ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی اپنی آنکھ سے وہ چیز دیکھ رہے ہیں جو چیز لوگوں کے تصور میں نہیں آتی. کہاں تک دیکھ رہے ہیں. اور پھر سرکار غوث الورا کی ایک یہ شان ہے کہ ان کے پوتے تولی خان جو چنگیز کے مرنے کے بعد اس کی گدی پر آیا، تولی خان یہ کفر و الحاد اور اسلام دشمنی کے مظاہرے کر رہا. آپ تنے تنہا پہنچے اور یہ اثر ہوا کہ تولی خان نے اسلام قبول کیا اور یہ کہا کہ میرا دادا کافر جہنمی، اور اس نے جو ظلم کیا ہے اس کے ظلم کا مزہ اب میں لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. تو اس طرح پر اللہ نے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ایک پیشی گوئی بھی لوگوں کو دکھا دی اور اپنی ایک کرامت بھی ظاہر کر دی کہ تولی خان اپنی پوری فوج کے ساتھ حلقہ بگوشی اسلام ہو گیا. جو لوگ اسلام کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، اسلام کی امان اور پناہ میں وہ آ گئے. امریکہ اور دیگر تمام باطل قوتیں مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اور اسلام کو غیر فطری مذہب بتانے کے لیے یہ پیدا کرتے ہیں داعش، بوکو حرام، طالبان، یہ القاعدہ اور کیا کیا الا بھلا پیدا کرتے ہیں. نام مسلمان وہاں بھی بک کر کے القاعدہ ہوئے، وہاں بھی بک کر کے طالبان ہوئے، وہاں بھی بک کر کے داعش ہوئے، وہاں بھی بک کر کے بوکو حرام ہوئے. یہ کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے اپنی تلوار سے کسی کافر کو قتل نہیں کیا ہے، بلکہ صرف اور صرف ممالک اسلامیہ پر بمباری کی. اور وہیں پڑوس میں بالکل ان کی جیب کی طرح ان کے بغل میں اسرائیل ہے، وہاں پر ایک پٹاخہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کوئی چیز اور کیا کرے؟ کیا اس سے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب ہو کیوں رہا؟ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ جن لوگوں سے رشتہ داریاں کرتے ہیں وہ لوگ دراصل اسلام کے لیے اتنا سنگین زہر ہے کہ وہ آپ کو ایک کراہ بھی لینے نہیں دیں گے اور آدمی کیا ہو جائے گا؟ آپ سمجھتے نہیں؟ قرآن عظیم نے کتنی پہلے آپ سے کہا ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے آتا ہے. حالانکہ رب قدیر نے بہت سی خطائیں اور بہت سے گناہ معاف بھی کر دیے. اگر سب پر پکڑ کرے تو ایک آدمی بھی دنیا میں قائم نہ رہ سکے. سنیے، اللہ کے رسول
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ لوگ احکام الہی کو بھول جائیں گے اور غیروں کا ساتھ دیں گے اور اپنے والوں کی شکایتیں ان ظالموں کے پاس کریں گے کہ جو ظالم ظلم کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ بولو، مسلمانوں کے خلاف بھیدیے کا کام نہیں، چغل خوری کا کام کون لوگ کرتے ہیں؟ آپ اپنوں میں سے تلاش کر لیجئے، آپ ان کو تلاش کر لیجئے کہ وہ کون لوگ کرتے ہیں، اور آپ لوگ اس کے لیے ایک خاص اصطلاح بھی رکھتے ہیں اپنے یہاں، اور اسی اصطلاح سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ رفیقان ملت وہ سب وہی ہیں۔ لیڈر میرے اعلیٰ حضرت وہ کسی لیڈر کو نہیں مانتے تھے۔ میرے استاد حضور حافظ ملت فرماتے تھے ایک پارٹی مسلمانوں کو اس طرح سے فٹ بال کی طرح ادھر پھینکتی ہے، پھر ادھر والا ادھر، اور اس کے باوجود یہ کم وقت ایسے ہیں کہ انہی کی دم میں بندھے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو غوث پاک کے قدموں سے چپٹ کے رہے، اسی میں چمٹ کے رہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ان غیروں سے تم دوستی نہ کرو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ ان کے منہ سے ان کا بغض کھلا ظاہر ہو رہا ہے، اور جو دل میں چھپا ہوا ہے وہ تو بہت بڑا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے۔ تو تم کیا امید لے کر کے بیٹھے ہو کہ ہمیں احتجاج کریں؟ ابھی حالات سنبھالنے کا وقت ہے، سنبھال لو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، غیبی تائید حاصل ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ انہی میں سے تمہارا محافظ پیدا کرے گا۔ کہتے تھے کہ اکثریت ان لوگ وہ اپوزیشن کی، مگر اس اکثریت سے کیا ہوا؟ کتنے لوگوں نے مسلمانوں کی ہمدردی میں واک آؤٹ کیا تھا یا ان کی ہمدردی میں واک آؤٹ کیا؟ بولو، یہ سب کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تمہارا ہمدرد کوئی نہیں، اور جو لیڈری میں مسلمان بھی آتا ہے تو وہ ہمدرد نہیں ہوتا۔ پہلے وہ اپنی کرسی دیکھتا ہے، بعد میں تمہاری آیت الکرسی سنتا ہے۔ رفیقان ملت، عزیزان گرامی، میرے سرکار غوث اعظم وہ ہیں، فرماتے ہیں کہ مریدی لا تخف اللہ ربی اعطانی رفعتا نلت المنالی۔ اے میرے مریدو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میرا رب اللہ ہے، وہی ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ اعطانی رفعتا نلت المنالی، اللہ نے مجھے بہت بلندی عطا فرمائی اور ایسا مرتبہ دیا کہ جو میں چاہوں اللہ بھی چاہتا ہے، وہ پورا کرتا ہے۔ تو اس لیے نہ ڈر، فرمایا مریدی لا تخف واشن فإنی عظوم قاتل عند القتال۔
اے میرے مریدو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں سخت ترین بے نشانہ تلوار چلانے والا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مخالفو، تم مجھے نہیں جانتے؟ انا السجار، انا القتال۔ اے مخالفو، میں بہت تیز تلوار چلاتا ہوں اور میں بہت پھرتی کے ساتھ قتل کرتا ہوں، اس لیے تم میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ غوث پاک کی مخالفت کرنے میں عراق کے شیعوں نے، ایران کے شیعوں نے کم کوشش نہیں، مگر اکیلے سرکار غوث پاک نے سب کی زبانوں پر تالا لگا، کوئی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکتا۔ ان کے رد میں حضرت غوث پاک نے ایک لمبا مضمون بھی لکھا۔ آج کل ہمارے ہی کچھ مولوی، کچھ پیر یہ ایسے ہیں جو کہ شیعوں کی گود میں بیٹھ کر کبھی امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی صحابیت سے باہر کرتے ہیں، کبھی کفر کا الزام لگاتے ہیں۔ اسی طرح ابو طالب جن کے کفر پر امت کے اتنے افراد کا اتفاق ہے کہ اسے اجماع کا درجہ بھی دینا ممکن ہے، مگر ان لوگوں کو، ابو طالب کو مسلمان کہنے میں کیا مزہ آتا ہے؟ ذرا وہ سبع سنابل پڑھیں، تب ان کو سمجھ میں آئے گا۔ سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی قدس سرہ الثانی، ان کی اس کتاب میں ایسا ذکر آیا، حدیثیں صاف صریح ہیں، بخاری میں، مسلم میں، کان فی قعر من النار فاخرجتہ الی رحراہ۔ اسی طرح میں ایک بات کا سوال کر دوں تو ان لوگوں کی بدیسی گر جائے۔ بولو، حضرت سیدنا امام حسن کو مانتے ہو کہ نہیں؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد 6 مہینے تک آپ نے خلافت راشدہ کے منصب پر انجام دیا۔ ان کی خلافت سیدنا مولا کائنات کی خلافت میں جوڑی جاتی، اس وجہ سے 4 خلفاء راشدین کہلاتے، ورنہ یہ 5ویں ہیں۔ انہوں نے کس لیے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو سپرد کر دی؟ بولو۔ انہوں نے فرمایا، شرائط طے کی، اس کے بعد فرمایا ان شرطوں پر میں آپ کو اپنی خلافت صحیحہ آپ کو سپرد کرتا ہوں۔ اس کا جواب کیا؟ اگر وہ اس قابل نہیں تھے تو اس جرم میں صرف خلافت لینے والا نہیں مجرم ہے، بلکہ یہ جرم کہاں تک پہنچے گا؟ سوچو۔ اس لیے ہمارے تمام ائمہ اس پر متفق ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امیر معاویہ کو صحابی جلیل مانتے ہیں،
اور ان کے مراتب اور مناقب سے کسی نے انکار نہ کیا۔ اب مجھے یہ کہنا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، وعلیکم السلام، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے جب یہ فرمایا کہ میرا مرید پورب میں رہے اور میں پچھم میں، اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کی ستر پوشی کر دوں ہاتھ بڑھا کر، اپنا دستے کرم بڑھا کر وہاں تک اس کی ستر پوشی۔ یعنی آپ اپنے اس مرید کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کی بے ستری کا بھی آپ کو اس کی بھی خبر ہو گئی، اور چھٹ اس کی بے ستری پر پردہ ڈال دیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ مریدوں پر اس طرح سے سایہ فکن ہے جیسے آسمان پوری زمین کو محیط ہے۔ اب آج کے مرید کیسے مرید؟ یہ مرید کہلائیں گے؟ لا الہ الا اللہ، ایک طرف غوث پاک کے سلسلے کے مرید اور دوسرے طرف غوث پاک کو گالیاں دینے والوں سے سمجھیانا جوڑے اور ان سے اپنے رشتے قائم کرے، یہ مرید نہیں کہلاتے، یہ مرید ہو جاتے ہیں۔ ان کو بچنا چاہیے۔ ہم اتنے زمانے سے بات کر رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ چھوٹے چھوٹے مولوی کہتے ہیں یہ احتجاج کرنے کے لیے آپ کیوں نہیں اعلان نکالتے؟ آپ ہندوستان میں اہل سنت کے سب سے بڑے ترجمان ہیں، آپ کیوں نہیں نکالتے؟ میں نے کہا بہت سارے اعلانات ہم نے نکالے اور خود بھی اپنی زبان سے کہے، تم نے کبھی سنا؟ اس پر عمل کیا؟ کہ اس پر عمل کریں گے؟ میں نے کہا یہ دین کا کام ہے، یہ دین کا کام نہیں، یہ تو لیڈری کا کام ہے۔ اس لیے اس کام کے لیے ہم اعلان نہیں کرتے، ہم اعلان یہی کریں گے ان کنتم لا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، بس یہی ہم اعلان کریں گے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ سن لو، اگر دل اپنا سچا پکا کر لو، خود بخود یہ دل بوسیدہ ہو جائے گا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بائیکاٹ پورے مکے نے کیا، 3 سال تک بائیکاٹ رکھا گیا، نہ کوئی صاحب کلام، نہ کوئی خرید فروخت، نہ یہ نہ وہ، سب اپنے 3 سال تک دانے دانے کے لیے رسول پاک اور آپ کے صحابہ چند جو تھے وہ سب تنگ آ گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب یہ مشکل دیکھی تو بنو خزاعہ نے رسول پاک کے پاس کچھ غلہ بھیج دیا کہ آپ لوگ یہ کھائیے۔ ابو جہل کو خبر مل گئی، اس نے کہا کہ سب کا عہد نامے پہ دستخط ہے کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، جب تک یہ سب کے سب ختم نہ ہو جائیں بائیکاٹ جاری رکھا جائے۔ دیکھیں کہاں سے کھاتے پیتے ہیں، تم نے کیوں اس کی مخالفت کی؟ اب تمہارا بھی بائیکاٹ ہوگا۔ بنو خزاعہ کے سردار ابو جہل سے ملے، اس نے کہا کہ ہاں یہ بائیکاٹ کا اعلان میں نے کیا۔ تو وہ سردار آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کہ اب کیا ہوگا، آپ کے ہم نے غلہ بھیج دیا
تو اس پر ہمارا بھی بائیکاٹ کا اعلان ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا چیلنج کرو، کہ کیا چیلنج کروں؟ ہمارے پاس اتنی بڑی قوت نہیں کہ ہم ان سے جنگ کریں۔ میں نے کہا جنگ کرنے کی بات نہیں کر رہا، ان کو چیلنج کرو کہ تمہارے پاس وہ عہد نامہ ہو تو دکھاؤ، دکھاؤ وہ عہد نامہ کہاں ہے، وہ معاہدہ؟ کہا کہ کعبے کے تاقچے میں بند کر دیا گیا کہ نکالو نکالو۔ رسول پاک نے فرمایا سن لو، میں فرما رہا ہوں کہ وہ دیمک چاٹ چکے ہیں، کچھ ہے نہیں وہاں۔ اس لیے اس معاہدے پر جب تک وہ تھا تبھی تک تو عمل ہوگا، جب اب وہ معاہدہ رہا ہی نہیں تو کیا عمل ہوگا؟ تم اس سے معاہدہ نامہ مانگو۔ ابو جہل نے سیڑھی لگوائی، تاقچہ کھولا گیا، اس میں دیکھا گیا تو صرف مٹی کے دھول پڑی ہوئی، سارے کاغذات دیمک چاٹ کر کے برابر کر کے۔ اب تو پاؤں سے ابو جہل کے زمین نکل گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ پھر سے معاہدہ کیا جائے تو قریش مکہ ہی میں خود اختلاف پڑ گیا کہ بس اس کے بعد میں بنو خزاعہ نے کہا کہ ہم یہ بائیکاٹ کرنے کا معاہدہ قبول نہیں کرتے، بس ختم۔ انشاءاللہ اللہ ایسا ہی کرے گا، مگر پہلے آپ اپنا ایمان تو بناؤ، اور اس سے اگر منحرف رہے تو ابھی کیا ہے، بدتر سے بدتر حالات ہے۔ سمجھ گیا؟ میں آپ سب لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم لوگوں تک پہنچائی ہیں، ان باتوں کو مٹانے کے لیے تاتاری بھی آئے، اور ان لوگوں نے کتنی بڑی بڑی لائبریریاں جلا کر خاک کر دی، دریا میں بہا دی، مگر الحمدللہ جس طرح سے علماء حفاظ قرآن کو یاد رکھتے ہیں، وہ لائبریری بھی ان کے سینے میں فوراً دوسری لائبریری سے گئے۔ ان علماء نے پورے طور سے اس کی حفاظت فرمائی، سمجھ گیا آپ؟ مگر آج تو یہ حال ہے کہ اللہ محفوظ رکھے۔ اب علماء وہ ہیں کہ جو شادیاں کریں وہابیوں میں، علماء وہ ہیں جو ان کی شادی کا نکاح حرام ہے۔ آج کے بعد علماء وہ ہیں جو نکاح میں گواہ بنے، بعض علماء وہ ہیں جو ان کے صرف نکاحانہ لینے کے لیے رسماً کہتے ہم نے کلمہ پڑھوا لیا تھا۔ اب ایک کلمہ پڑھوایا تھا، وہابیت سے توبہ کروائی، وہابیوں کے کھڑے پکے جو کافر ہیں ان کی تکفیر کروائی نہیں کروائی، تو کلمہ پڑھ لینے سے کیسا مسلمان؟ یہ کلمہ پڑھ لینے سے وہ مسلمان، کلمہ پڑھنے سے وہ شخص مسلمان ہوتا ہے جس نے کبھی کلمہ پسند نہ کیا، نہ پڑھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور جو کلمہ پڑھے اور رسول اللہ کو خاتم النبیین نہ مانے تو کلمہ پڑھ کر کے بھی وہ ابو جہل ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ایسے لوگ بھی ہیں، کتنے لوگ کہتے ہیں، یہاں دیکھو یہ علامہ اظہری اور علامہ ضیاء المصطفیٰ، ان دونوں کے فتووں پر عمل مت کیا کرو، یہ لوگ تو تم کو بالکل
بالکل ختم کر دیں گے. بس سب سے مل جل کر کے رہا کرو. الحمدللہ میں دین کے لیے اپنے پیغام پہنچاتا ہوں. جس کو جو کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا بھی ثواب میں پاتا ہوں, اس کو عذاب ملتا ہے. میری مخالفت کرے تو میرے درجے اونچے ہیں, سمجھ میں آیا؟ اور میری موافقت کرے تب بھی مجھے ثواب ملے, اور مخالفت کرے تو اور زیادہ ثواب ملے. اور جو جیسا کرتا ہے ویسا پاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سرکار غوث پاک کی پشت پناہی دی ہے. انہیں کی پشت پناہی میں جیتا ہوں, رہتا ہوں, ان کا فیض اٹھاتا ہوں, اور انہیں کے فیض پر آج میری بولیوں کا کوئی وزن ہے. میری زبان کوئی سننے کے لیے تیار ہے, اور ہر طرف سے تھک کر میرے پاس آتے ہیں کہ فلاں عالم نے یہ فتویٰ دیا, فلاں نے یہ دیا, فلاں نے یہ دیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس کیوں آیا؟ کیوں آیا؟ جب اتنی جگہ سے فتوے لے لیے, کچھ تو سمجھ رہا ہے, سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے رفیقان ملت, عزیزان گرامی, یہ سرکار غوث پاک ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں, میں دیکھ پاؤں کہ نہ پاؤں, وہ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں سرکار غوث الورا, میں اپنے مرید کی پردہ پوشی کر دیتا ہوں. دیکھ نہیں رہے تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ایسا کر دیتے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں, وہ تو کتنا دیکھ رہے ہیں. حضرت سرکار تشریف لے جا رہے ہیں نماز جمعہ کے لیے, اور ہر طرف سے لوگ جمعہ کے لیے چلے جا رہے ہیں. آتے السلام علیکم, لپک کے آگے نکل گئے. السلام علیکم, ادھر سے آئے, السلام علیکم, لپک کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. حضرت میرے سرکار غوث پاک اپنی پوری شان غوثیت کے ساتھ بہت پروقار انداز میں چلے جا رہے ہیں. جو خادم تھے ان کو خیال آیا کہ آج عجیب بات ہے, لوگ سلام کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. اور حضرت تو جب خانقاہ شریف سے باہر آتے ہیں تو چاروں طرف سے بھیڑ امڑ جاتی ہے, چلنا دشوار ہو جاتا ہے. ہٹو بچو, ہٹو بچو, یہ کیفیت تو آج تو نہیں معلوم ہو رہا. اتنے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد ادھر سے ہر طرف سے بھیڑ امڑ پڑی. اب خادم صاحب کو اتنے دھکے لگے کہ وہ کئی گز پیچھے پہنچ گئے. تو دل میں کہتے ہیں یار وہی تو ٹھیک تھا, میں سرکار کے قدم بقدم قریب تھا. بدن شریف اور پیرہن شریف کی خوشبو اور اس کی عطر بیزی سے میں معمر و معطر ہو رہا تھا. یہ دھکا کھانا پڑ رہا ہے. تو غوث پاک رک گئی, ٹھہر کے مڑے, اپنے اس خادم سے کہا تم ہی تو دل میں خیال لائے تھے کہ مجمع نہیں ہے تو اچھا نہیں لگتا, اور جب ہم نے بھیڑ اکٹھی کر لی تو تمہیں کو برا لگ رہا. تجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے اپنی مخلوق کا دل عبد القادر کی مٹھی میں لے لیا ہے. جب عبد القادر چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, اور جب چاہتا ہے دوسری طرف دھکیل دیتا ہے. یہ سرکار غوث پاک کا کتنا بڑا کرم ہے ہم غلاموں پر کہ ہم کو اپنی طرف
کے رکھا ہے، وہابیوں دیوبندیوں کو ڈھکیل دیا ہے، بہت دور چلے گئے۔ اس لیے رفیقان ملت، ایسے غوث پاک کو دیکھو جو لوگوں کے خیالات بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ۔ کیا امام غزالی نے غلط کہا؟ بالکل صحیح کہا۔ جو لوگ سوچتے ہیں، عوام جو چیز سوچتے ہیں، خواص وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اب آؤ، یہ حضرت غوث پاک کے بعد کی مجلس ہے۔ حضور غوث پاک کے ایک خلیفہ جلیل سیدنا ابو المعالی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، قریب وعد ہو رہا، مگر اتنے میں آپ کے پیٹ میں بہت زور مڑوڑ ہوا اور اجابت کی، موشن کی۔ آپ نے حاجت تیزی سے محسوس کی۔ اب سوچ رہے ہیں اگر میں جاؤں اس کام کے لیے تو دو غلطیاں ہوں گی۔ ایک غلطی اس بابرکت مجلس سے اتنی دیر غائب رہنا، دوسرے سرکار غوث پاک کا ایک ایک لفظ یہ رب قدیر کی طرف سے تعلیم مجھ کو چھوٹ جائے گا۔ اب میں کیا کروں؟ غوث پاک ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، وعظ کر رہے ہیں، کاندھے شریف پر جو رومال اقدس پڑا ہوا تھا اس کو کھینچا اور یوں بڑھا کر کے ابو المعالی کو اڑا دیا۔ شیخ ابو المعالی دیکھتے ہیں، ارے نہ مجلس وعظ ہے اور نہ مجمع ہے، میں تو ایک جنگل میں ہوں۔ یہ دیکھو، یہ دریا بہ رہا ہے کنارے کنارے، یہ جنگل ہے، بس قضاء حاجت کے لیے یہ چند درختوں کی آڑ میں بیٹھ گئے اور پھر آپ نے طہارت بھی کی۔ وضو کرنے کے لیے آپ نے اپنے ٹیٹ سے چابی نکالی، چابیوں کا گچھا ایک ٹہنی پر ایسے لٹکا دیا اور آپ وضو کرنے لگے۔ وضو کر کے ارادہ کیا کہ مصلی وہ یہیں پر نماز پڑھ لوں۔ ابھی ہاتھ اٹھایا تھا نماز کے لیے کہ ادھر غوث پاک نے رومال اٹھا لیا۔ نفحات الانس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رومال اٹھا تو جو بات سرکار غوث پاک کر رہے تھے وہ لفظ شروع کیا تھا تو رومال پڑا، اور وہ لفظ کا آخری لفظ، وہ آخری حرف بول رہے تھے تو میں وہاں موجود، یعنی ایک لفظ بھی میرا چھوٹا نہیں ہوا تھا، میرا کام بھی ہو گیا اور میں نے وضو بھی کر دیا اور بات کا ایک جملہ بھی نہ چھوٹا۔ یہ کتنا ناممکن جیسا کام ہے، مگر غوث پاک وہ ہیں کہ ایک لمحے کے وقت کو کسی کے لیے بہت لمبا کے بناتے ہیں اور مجلس کے لیے ویسے ہی مختصر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جس طرح سے آپ کے ہاتھ میں گیٹس ہو تو یوں اتنی بڑی گیٹس کھینچ کیا تو ایک ہاتھ کی ہو گئی۔ سمجھ میں آیا؟ یہی حال سرکار غوث پاک کا ہے کہ وقت کے ایک لمحے کو کھینچ کر ابو المعالی کے لیے آپ نے کتنا لمبا بنا دیا اور مسافت کو سمیٹ کر کے اسی مجلس میں پہنچا دیا۔ طی مکان اور مد زمان، دو کرامتیں ایک ساتھ۔ سمجھ گیا آپ؟ یہ چیز جو سوچے تو وہ حیران ہو جائے
یہ خاص جلوہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرماتے ہیں ایک ہفتے کے بعد مجھے اسی وقت بات سنتے سنتے مجھے چابی یاد آئی کہ کہاں رہ گئی، تو وہ تو اسی درخت کی ٹہنی پہ لٹکی چھوٹ گئی، تو غوث پاک نے گویا کہ اس کو زبردستی چھڑوا دیا۔ سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں ایک ہفتے کے بعد مجھے ایک سفر کی ضرورت پڑی، لمبے سفر کی، ملک شام سے آگے ہم کو جانا تھا، تو چلے قافلہ میں شریک، ایک ہفتے تک قافلہ چلا۔ ایک روز شام کے وقت ہم لوگوں نے جہاں مجلس کی 7 دن کا راستہ گزر چکا، ایک منزل تھی، میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں، ارے یہ جگہ تو میری دیکھی جانی پہچانی معلوم ہوتی ہے، کون سی جگہ ہے، کون سی جگہ ہے یہ؟ کبھی تو میں اس راستے سے گزرا نہیں، مگر یہ جگہ جانی پہچانی لگ رہی ہے، کیسے؟ تو اچانک خیال آئے، اوہو غوث پاک کے مجلس بعد میں جو رومال میرے اوپر پڑا اسی جگہ، یہی جگہ۔ بھاگے آئے، اس درخت کو تلاش کیا، چابی ہوا سے ایسے ایسے ہل رہی، وہ چابی مل گئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ غوث پاک نے ایک ہفتے کا راستہ لپیٹ کر وہ ایک قدم سے بھی کم کر دیا، رومال نہیں ڈالا، اتنے لمبے راستے کو، اس منزل کو گھسیٹ کر یہی منزل یہاں پہنچا دیا۔ سمجھ رہے؟ یہ ہے، اتنی قدرت ہے میرے غوث اعظم میں، اور اتنا زبردست علم ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کتاب الرقاق باب التواضع، ہندوستان کی چھپی ہوئی جو بخاری شریف ہے اس کی جلد دوم میں ملے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، سرکار رسول پاک فرما رہے ہیں کہ مجھ سے میرے رب نے فرمایا ہے کہ بندہ نفلی عبادتوں اور ریاضتوں سے میرے قریب آتا ہے، اور اتنا قریب آتا ہے کہ حتیٰ احببتہ، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے، میں آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ کسی کے آنکھ ہوتا ہے نہ کان ہوتا ہے، پاک ہے اس سے۔ مطلب یہ ہے اپنی صفت سمیع و بصیر کا جلوہ اس پر اتار دیتا ہے، یہ ہے مطلب۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ ایک روز واز کہتے کہتے اچانک چہرے کا رنگ بدل گیا، اپنے جبے میں ہاتھ ڈالا گیا اور چند لمحوں کے بعد نکالا تو پانی کے قطرات ٹپک گئے۔ سارا مجمع حیرت میں تو ڈوب ہی گیا، مگر خوف غوثیت سے لرزہ برمزہ، ہمت بھی کسی کو نہ ہوئی کہ پوچھ سکے کہ یہ پانی کہاں سے ٹپک رہا۔ فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد ایک قافلہ آیا اور غوث پاک کی خدمت میں بہت سارا نذرانہ پیش کیا، کپڑا لتا غلہ یہ وہ پھل فروٹ یہ سب پیش کیا، اور کہنے لگا سرکار، کہنے لگے سب سرکار آپ ہی کا تو کرم ہے کہ ہم لوگ یہ زندہ بچے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں، ورنہ ہم میں سے ایک بھی نہ بچ پاتا۔ تو
اب خدام نے ان قافلے والوں کو پکڑا، کیا معاملہ، تم لوگ کیسی بات کر رہے ہو ہمارے سرکار سے، جو نہ ہم کو سمجھ میں آتی ہے نہ سمجھ پر زور ڈالنے سے اس کی طرف کوئی توجہ ہو پاتی ہے۔ کہا کہ معاملہ یہ ہوا کہ ہم لوگ سمندر میں ایک کشتی سے سفر کر رہے تھے اور ایک سمندری چٹان سے ہماری کشتی ٹکرا گئی، نیچے سوراخ ہو گیا۔ ہم لوگ جلدی جلدی اس کا پانی نکالتے، مگر جتنا پانی نکالتے اس سے زیادہ بڑھتا جاتا۔ ہم میں سے ایک نے کہا، سنو، آج بچنے کا دن نہیں ہے، صرف ایک ترکیب ہے، پکارو اپنے آقائے بغداد کو، سرکار غوث الورا کو۔ سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور بغداد کی طرف رخ کر کہتے ہیں، اغثنا یا شیخ عبد القادر، اے عبد القادر ہماری مدد تو فرمائیے۔ اتنا کہنا تھا کہ اچانک سمندر کے اندر سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، دور دور تک کہیں کنارے کا پتہ نہ تھا، مگر وہ ہاتھ نکلا، کشتی کا مستول پکڑا اور آنکھ چھپکتے چھپکتے ساحل پر ہماری کشتی لگی۔ جلدی جلدی ہم لوگوں نے اپنا سامان کنارے پھینکا اور ایک ایک کر کے ہم لوگ کود کود کر کے آگے بڑھے، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب چلو بغداد ہی کا، چلو پہلے اس بارگاہ میں اپنا نذرانہ تو پیش کر لیا جائے اور ان کی کا شکرانہ بھی ادا ہو جائے۔ تو یہ واقعہ ہے۔ تب مریدوں کو سمجھ میں آیا وہ ہاتھ وہ اندر جبے کے نہیں گیا تھا، بلکہ وہ ہاتھ بحر الکاہل میں ہو، اور اسی وقت آنن فانن آپ نے کشتی بھی کنارے لگا دی۔ تو یہ اس سے 3 کرامتیں بیک وقت فریاد دور سے بھی سنتے، کتنی دور سے، اور وہ کشتی والے کہاں سے فریاد کر رہے ہیں، کتنی ہی دور ہو، غوث پاک اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی مدد بھی فرما رہے ہیں۔ یہ 3 کرامتیں تو بالکل صاف ظاہر ہو گئی۔ فرمایا میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، آنکھ ہو جاتا ہوں، ہاتھ ہو جاتا ہوں، جس سے پکڑتا ہے۔ ہاتھ بھی دیکھیں کیا شان ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ اس طرح سے اگر واقعات بیان کروں تو لمبی فہرست۔ ایک واقعہ غوث پاک کے اجل خلفاء حضرت سیدنا علی ابن حجر حیعتی رضی اللہ عنہ، یہ بڑے جلیل شان غوث پاک کے خلیفہ، یہ سامنے منبر کے بیٹھے بات سن رہے تھے، سنتے سنتے بات کہ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ نیند آ گئی۔ اب نیند میں قسمت جاگ گئی، سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لے آئے، نہیں بلکہ بات کی سماعت کرنے کے لیے تشریف، غوث پاک کے بات کی اہمیت بڑھانے کے لیے میرے آقا تشریف لائے۔ اب غوث پاک رضی اللہ عنہ اسی وقت منبر سے نیچے اترے اور علی بن حجر کے قریب کھڑے ہو کر
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. اب سب لوگ پورا مجمع اٹھ کر کھڑے ہو کر بس غوث پاک کی سنی سنائی وہ بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے لگے. اتنے میں سیدنا علی بن حجر حیاتی رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی. غوث پاک کو دیکھا سامنے کھڑے ایک دم چھٹپٹا گئے. تو غوث پاک فرماتے ہیں اطمینان رکھو تسلی سے رہو بتا دو تم کس کی زیارت میں مصروف تھے. جن کی زیارت تم کر رہے تھے خواب میں انہی کے لیے کھڑا ہوا تھا. یہ تمہارے لیے نہیں کھڑا تھا میں ان کے لیے کھڑا تھا اور انہی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا تھا. سب سے اچھا بات درود پاک ہاں. اور وہ رسول پاک بہت شوق سے سبحان اللہ وہ بھی جب آپ کا لاڈلا بیٹا پڑھے تو کتنا مقبول ہوگا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھنے والے تو خواب میں زیارت کر رہے ہیں اور غوث پاک اس خواب میں کیا دیکھنے ہیں اس کی زیارت فرما رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس کی زیارت فرما رہے ہیں. تو اس لیے آپ اسی طرح کا عقیدہ اور ایمان بناؤ. پھر اس کے بعد دیکھو کہ رحمت خداوندی کیسے برتتی. سمجھ آیا؟ ہاں. اور آپ خوب زیادہ پڑھا کریں ان مخالفین کا تصور کر کے انا کفیناک المستہزئین یہ پڑھا کرو. اس سے انشاءاللہ تمہارا روب ان لوگوں پر چھا جائے گا جن سے تم مرعوب ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اسلام کا پرچم بلند سے بلند تر فرمائے. یاد رکھیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ سنی آپس میں اتحاد پیدا کریں. اس سلسلے میں کچھ لوگ میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ سنیوں کا اتحاد توڑنے میں یہ علامہ اظہری اور علامہ ضیاء کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. سمجھ گئے؟ ورنہ سب اتحاد ہو جاتا. میں نے کہا سبحان اللہ یہ ہمارا کام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سب باغیوں سے کنارہ کٹ ہو جاؤ. جن کو اتحاد کی ضرورت ہے انہوں نے اختلاف پیدا کیا ہے. ہم نے کوئی اختلاف پیدا نہیں کیا. ہم نے رسول پاک کا دین بیان کیا. جو اختلاف کر رہا ہے اور جو ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا الزام واپس لے اور اپنے اختلاف کو بھنگ کرے اور آئے ملے. سمجھ میں آئی بات؟ ہم تو وہ بیان کر رہے ہیں. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیتے تھے کہ تم منافقوں کے ساتھ دوستی کیا کرو؟ جب تک اجازت تھی کہ وہ تمہاری مسجدوں میں نماز پڑھیں آنے دیتے تھے میرے آقا. پھر جب آیت اتر آئی لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ یہ آیت اتر آئی إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَفِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. تو میرے آقا نے ایک ایک کا کان پکڑوا کر کے نہیں مسجد کے باہر نکلوایا. اپنے اپنے رشتہ داروں کے اوپر لپٹ گئے. حضرت ابو ایوب نے اپنے ایک رشتہ دار کی ٹانگ پکڑی اور گھسیٹتے ہوئے مسجد کے باہر لائے اور وہیں پٹکا. اور پٹک کہتے ہیں کہ اب قدم رکھے گا تو تیرا وجود بھی نہ قائم رہے گا, مسجد میں آنا مت. تو وہ تو یاد ہے
کہ منافقوں کو مسجد میں آنے کی اجازت، یہ کیوں بھول گئے کہ مسجد سے نکالے بھی گئے؟ جو بات کی بات ہے وہ کیوں بھول گئے؟ یہ اختلاف تمہارا رسول پاک کی اہل سنت کے خلاف۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک صاحب اٹھے، انہوں نے اپنے چچیرے بھائی کا سر پہ لمبا لمبا بال تھا یہاں تک کا، وہ دونوں ہاتھ سے جکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باب السلام سے لے کر آئے باہر، اور وہیں پٹک کے لاتوں لات اس کو خوب اچھی طرح مرمت کر لی اور کہا ابھی تو اتنے پہ چھوڑتا ہوں، اگر آئندہ پھر مسجد کی طرف رخ کیا تم نے تو تیری ٹانگ بھی توڑ دوں گا، تیری آنکھ بھی توڑ دوں گا، ہاں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ یہ تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ دوستانہ رکھو تو اپنے دوست اسلامی دوستوں سے رکھو۔ ہاں چلیے، اور ایک صاحب آئے میرے پاس تو وہ مجھ سے بات کرتے رہے، بات کرتے کرتے بولے ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا۔ میں نے کہا اسلامی بھائی ہیں؟ کیا میں غیر مسلم بھائی ہوں؟ کیا میں غیر مسلم بھائی ہوں؟ تم جو اسلامی بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کے دلوں میں بڑی تنگی ہے، جو تمہاری پگڑی نہ باندھے وہ غیر اسلامی۔ ہاں تم لوگ اپنے دل سے یہ تنگی باہر کرو اور اپنے ملا جی کو بتا دو کہ یہ سب ٹائٹل جو دیتے ہو یہ شریعت کے حساب سے ناجائز ہے۔ ہاں تو اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، آپ سے میری گزارش ہے کہ سرکار غوث پاک سے اپنا رابطہ رکھیں۔ میرے پیر کی کا کیا کسی نے بگاڑ لیا؟ وہ تو ان کی دکان پر اگر کوئی دیوبندی بھی کچھ سامان لینے آتا تو وہ کہتے ابے تو کفر سے توبہ کیوں نہیں کرتا، وہابیت سے توبہ کیوں نہیں کرتا؟ ہاں وہ وہیں پر سب سنا دیتے تھے، وہ تھے، انہی نے اس جلسے کی بنیاد رکھی۔ ہاں اور انہی کے گرو پیر کی گرو نے ان کے اس اجلاس کو قائم رکھنے کی قسم کھا لی کہ ہر 70ویں شب میں پیر جی کرتے تھے تو ہم بھی کریں۔ الحمدللہ مجھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیر جی سرکار غوث پاک سے بہت قریب تھے، بہت قریب۔ ہاں اور ان کی دستگیری تھی ان کے اوپر۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے، جو اس زمانے میں حضرت غوث پاک کے پوری دنیا میں سب سے بڑے کیا ہے نائب اعظم، ان کا مسلک مضبوطی تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ چلیے